مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ سب سے پہلا جو اثر لیا ہے وہ محمد بن حجاج حضرمی کا ہے۔ محمد بن حجاج حضرمی کے شیخ خالد بن عبد الرحمن ہیں، جو خالد بن عبد الرحمن خرسانی ہیں، اور یہ شیخ بخاری بھی ہیں۔ اور پھر تیسرے شخص حضرت حماد بن سلمہ ہیں۔ ایک طریق یہاں تک پورا ہوا اس حدیث کا، اور دوسرا طریق جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے اندر حضرت ابراہیم بن مرزوق کا طریق ہے۔ تو محمد بن ابراہیم بن مرزوق نے دوسرے طریق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو روایت ہے دوسرے راوی حضرت عفان ہیں، اور تیسرے جو ان کے شیخ ہیں حضرت حماد بن سلمہ ہیں، اور چوتھے ہیں حضرت علی بن زید بن جدعان المکفوف البصری، علی بن زید المکفوف البصری، اور چوتھے ہیں حضرت سلمہ بن محمد، یعنی نابینا سے کنایا ہے، آخری عمر میں آپ کی بینائی ساتھ چھوڑ گئی تھی، المکفوف البصری ان کا لقب اس لیے ہے۔ اور پھر حضرت سلمہ بن محمد اپنے جد امجد یعنی عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ عشرہ، یعنی 10 چیزیں سنت سے ہیں، فذکر قص الشارب، تو مونچھوں کے چھوٹا کرنے کو بیان کیا۔ اب یہ جو 2 طریق بیان کیے گئے ہیں، ان 2 طریق میں جو پہلا طریق ہے حضرت محمد بن حجاج حضرمی کا، ان کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر شبیب بن سلمہ کے حوالے سے بھی روایت کیا ہے، اور اس سے زیادہ تام حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرا جو اثر ہے حضرت ابراہیم بن مرزوق والا، اس کو حضرت امام ابن ماجہ نے حضرت قتیبہ اور حناد کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ الفطرۃ عشرہ، اور فطرہ سے مراد یعنی وہ سنتیں ہیں جو مطلب انبیاء کرام کی یہاں سنتیں ہیں جو ان کے دستور تھے، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ الفطرۃ عشرہ کسی حدیث میں آیا ہے، اور کسی میں الفطرۃ خمس آیا ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عشرہ یا خمس میں ان کا انحصار ہے، بلکہ یہ اور زیادہ بھی ہیں، ان کا مجموعہ بہت زیادہ بھی ہے، ان میں ان کا انحصار نہیں ہے۔ ہاں، یہ 10 فطرت جو بیان کی گئی ہیں، 10 چیزیں، یہ وہ 10 خصال انبیاء ہیں، یعنی کہ جن کی اقتدا کرنے کا، انبیاء کرام کی اقتدا کرنے کا جن 10 باتوں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ باتیں یعنی من السنتی، سنت سے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 10 خصال، 10 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھیں، وہی لنا سنت، اور یہ ہمارے لیے سنت ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو یہ 10 چیزوں کا ذکر اس کی تفسیر میں کیا گیا ہے، یعنی قص شارب، نتف ابط، تقلیم الاظفار، العانہ، اور جناب عالی استحداد،
اور ختان وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں 10 کی 10 چیزیں، مطلب اس کے اندر مسواک بھی ہے اور المضمضہ بھی ہے والاستنشاق بھی ہے۔ یہ 10 خصال وہ ہیں کہ جو انبیاء کرام کی عادتوں میں تھیں، اور ان کی اقتدا کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت مرحمت فرمائی، تو اب تم انہی کی اقتدا کرو۔ تو ان 10 چیزوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری سند، حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی، یہ عبد الحمید بن یحییٰ ہیں، اور وثقہ ابن معین، ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ قال حدثنا وکیع بن الجراح، وہ روایت کرتے ہیں زکریا سے، زکریا بن ابی زائدہ ہیں، روا لہ الجماعہ، ان سے جماعت نے روایت کیا ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں مصعب بن شیبہ عبدری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں طلق بن حبیب عنزی مکی سے، ان سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اسی کے مانند حدثنا عبد الغنی بن رفاعہ، ان کے علاوہ باقی اگلے جو راوی ہیں وہ سب صحیح کے رجال ہیں۔ وہ یونس، پہلے والے یونس، اس میں 2 یونس آئیں گے، پہلے والے یونس یہ یونس ابن عبد الاعلی مصری ہیں، اور دوسرے یونس یہ ابن یزید الایلی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، یہ محمد بن مسلم ہیں جن کا لقب زہری ہے، اور ان کو ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن سعید المسیب، سعید بن مسیب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، انہو قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، یعنی فطرت 5 ہیں۔ دیکھیے اب اس میں 5 آیا، تو اس کا جواب بھی یہیں سے ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض امام بدر الدین العینی نے نقل بھی کیا ہے کہ یہ تضاد ہے، یہ تو حدیثوں میں کہیں 10 کا لفظ آیا ہے اور کہیں 5 کا لفظ آیا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ انحصار کے طور پر نہیں ہے، یا یہ حصر عقلی نہیں ہے، بلکہ یہ استقرائی ہے، اور پھر یہ مطلب یہ ہے کہ خاص کر 10 انبیاء کی خصال بیان کرنا مقصود ہے۔ حدثنا سلیمان بن شعیب، امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں شرح کرنے کی بات آئی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اثر شروع ہو رہا ہے اس کو 4 صحیح طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ حاذہ 4 طرق صحاح، یہ کہا ہے اس کے تحت یہ 4 صحیح طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا المسعودی، مسعودی پورے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود المسعودی ان کا نام ہے، اتنا لمبا، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود المسعودی پورے راوی یہ ہیں۔ اور ان ابی عون، ابی عون کا پورا نام محمد بن عبید اللہ ہے، الثقفی، عن المغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا طویل الشارب، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی مونچھ لمبی تھی، فدعا بسواک، تو مسواک منگائی، وشفرا فقص الشارب الرجل على عود السواک، اور اس کے ہونٹوں پر یعنی مسواک رکھی، اور پھر مرد کی مونچھ کو مسواک کی لکڑی کے مطابق اس کو صاف کرنے کا حکم دیا، یعنی ایسا رکھ کر کے، اور پھر جو نیچے آ رہا تھا اس کو مطلب کاٹنے کا حکم دیا تاکہ ہونٹ ظاہر ہو جائیں۔ اور علامہ بدر الدین العینی نے بھی کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ما تبدو شفتہ، اتنے کاٹو جس سے ہونٹ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہو جائیں، اور ان تبدو بالجانب الایمن، آپ داہنی طرف سے شروع کریں گے اور بائیں طرف تک لے جائیں گے، اور اتنی بھی مطلب جڑ سے نہ موڑو کہ دوسرے لوگوں سے مشابہت ہونے لگے، خاص کر اس زمانے میں۔ یہ ہے کون سی؟ یہ واو ماں کے معنی میں، فدعا بسواک و شفرا، یعنی مسواک ہونٹ کے ساتھ
رکھی اور مسواک منگائی اور ہونٹ کی معیت میں اس کو لیا، اس پر رکھی، اور پھر مرد کی مونچھ کو کاٹنے کا حکم دیا یا کٹوائی اس سے مسواک کے مطابق۔ دوسرا طریق بیان کر رہے ہیں، حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ ابن رجا قال حدثنا المسعودی، وہی راوی ہیں پورے نام کے ساتھ، قال حدثنا محمد بن عبید اللہ عن المغیرہ بن شعبہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل الشارب، ایک شخص لمبی مونچھوں والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواک، تو آپ نے مسواک منگائی، ثم دعا بشفرا، پھر ہونٹ کو آگے کرنے کا، ہونٹ پر رکھنے کا حکم دیا، یعنی پکارا اس کو، فقص شارب الرجل علی سواک، تو اب مسواک کے اعتبار سے اس کو کاٹنے کا حکم دیا یا کٹایا۔ تیسرا اثر، حدثنا بکار بن قتیبہ بکار القاضی قال حدثنا ابراہیم ابن ابی الوزیر، یہاں آ کر کے سند بدل گئی، وحدثنا محمد ابن خزیمہ ابن راشد البصری قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن مسعر عن ابی صخرہ جامع بن شداد المحاربی عن المغیرہ بن عبد اللہ عن المغیرہ بن شعبہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاربی علی سواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اعتبار سے میری مونچھ کو پکڑا اور پھر کاٹنے کا حکم دیا۔ اتنے آثار بیان کرنے کے بعد حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے نتیجہ نکالا، قال ابو جعفر فذهب قوم من اہل المدینۃ الی هذه الآثار، تو کچھ لوگ ان آثار کی طرف گئے، اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ان آثار کی طرف گئے، واختاروا لها قص الشارب علی احفائه، اور ان لوگوں نے جڑ سے مونچھ صاف کرنے کی پر قص شارب کو ترجیح دی، وخالفہم فی ذالک آخرون، اور بہت سارے دوسرے لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں، جمہور اسلاف ہیں، اہل کوفہ ہیں، مکحول ہیں، محمد بن عجلان ہیں، اور حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ائمہ ثلاثہ ہیں۔ تو یہ حضرات، ان حضرات نے مخالفت کی اور یہ ارشاد فرمایا، بل یستحب احفاء الشوارب، بلکہ شوارب یعنی مونچھوں کو جڑ سے کاٹنا یہ مستحب ہے، وَنَرَاهُ أَفْضَلَ مِنْ قَصِّهَا، اور ہم اس کو کترنے کی بنسبت احفاء شوارب کو افضل قرار دیتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا محمد بن علی بن محرز، اور اس سلسلے میں محمد بن علی بن محرز کی حدیث پاک پیش کی ہے، قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا الحسن بن صالح عن سماک بن حرب عن اکرمہ عن ابن عباس قال، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجز شاربہ، جز یجز کاٹنا کترنا، وکان ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یجز شاربہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو کاٹتے تھے، اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو کاٹتے تھے۔ تو اس میں امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ ایسا کاٹنا کہ جس میں احفا ہو، یعنی قص اور احفا، یہ کاٹنا احفا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ احفا میں قص بھی پایا جاتا ہے اور قص میں احفا نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں جو جزوز کا معنی مراد لیا جائے گا وہ احفا، خاص طور سے احفا والا معنی کہ اس میں قص بھی آ گیا اور احفا یہاں مراد ہے، یہ امام صاحب نے کہا ہے۔ نہیں اکھاڑنا نہیں، ہاں ہمارے نزدیک فی زماننا مشابہت، تو لیکن لیکن یہ ہے کہ اگلی یہ روایت بھی آ رہی ہے اور اس پر بحث کی ہے باقاعدہ کہ آخر کار یہ مطلب مستحب کیوں ہے
اور اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اب اس کا حکم کیا ہوگا، یہ پوری بحث جب شروع ہوئی ہے تو ادھر تک آئی ہے نا، یہاں تک دیکھیں، پھر یہاں سے وہ جو لا تشبہو والی حدیث شروع ہوگی وہ دیکھی جائے۔ ہاں دیکھیے، حدثنا یونس قال حدثنا ابن وہب قال حدثني مالک عن ابن ابی بکر عن نافع عن ابیہ تحویل السند، وحدثنا محمد بن عمرو بن یونس قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر کلاہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دیکھیے احف الشوارب، کہ مونچھوں کو جڑ سے صاف کرو، وعف اللحا، اور داڑھیوں کو چھوڑو۔ ایک سند تو یہ ہو گئی حدیث کی صراحت کے ساتھ تحویل۔ دوسرا طریق، وحدثنا ابن ابی عقیل قال حدثنا ابن وہب قال حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی کی طرح۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا حبان بن ہلال قال حدثنا ابو جعفر المدینی قال حدثنا عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد ولا تشبہوا بالیہود۔ ایک سند یہ، پھر سب سے آخری اس صفحے کی سند، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخوا او اعفوا اللحا۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر جو بحث چلے گی کل کے سبق میں، تو اس میں پھر انشاءاللہ